السلام علیکم۔ اعلیٰ اسلامک ابراہیمک وزڈم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم جن ذرائع پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں وہ ظہیر احمد میر کی کتاب دی فاؤنڈیشن آف اسلامک جورسپروڈنس کی تیسری جلد سے ہیں، جہاں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے آئینی فیصلوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اور اپنی گفتگو کا آغاز ہم ایک بہت ہی بنیادی اصول سے کرتے ہیں جسے تاریخ نے بار بار ثابت کیا ہے۔ جی، اور وہ اصول یہ ہے کہ ریاستیں اکثر قانون کی کمی سے نہیں بلکہ اس لیے ناکام ہوتی ہیں کہ حکومتی عہدیداروں کے اختیارات آپ کہہ لیں کہ بے لگام ہو جاتے ہیں، ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہتا۔ اچھا، تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جی ضرور۔ تو آئیے ذرا اس دور کا تصور کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں 15 ہجری یعنی 636 عیسوی کی۔ اسلامی ریاست پھیل رہی ہے، مستحکم ہو رہی ہے۔ بالکل، قوانین ہیں، عدالتیں ہیں، صوبے ہیں اور ایک منظم فوج بھی موجود ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایک بنیادی خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اور وہ ہے اختیارات کا غلط استعمال، ایک ایسا مسئلہ جو ہر دور کی حکومتوں کو کمزور کرتا رہا ہے۔ جی، اور آج کی ہماری گفتگو کا مرکز یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دائمی مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک ایسا انقلابی ادارہ کیسے قائم کیا جو صدیاں بعد بھی جدید حکمرانی کے لیے ایک مثال ہے۔ اور یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ اس ادارے کا مقصد صرف غلط کام کرنے والوں کو پکڑنا اور سزا دینا نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ محض ایک پولیس فورس ہوتی۔ اس کا اصل مقصد اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ مقصد تھا اعتماد اور قانونی حیثیت کا ایک ایسا نظام بنانا جو شخصیات کی نیکی یا بدی پر نہیں بلکہ اداروں کی مضبوطی پر انحصار کرتا ہو۔ یعنی احتساب کو ایک فرد کی مرضی سے نکال کر ریاست کے ڈھانچے کا ایک مستقل حصہ بنانا۔ جی، یہ ایک شعوری کوشش تھی۔ یہ بات تو بہت گہری ہے کہ ادارے نیت سے زیادہ اہم ہے۔ اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے شاید ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اصل چیلنج تھا کیا؟ دیکھیں، جب ہم اختیارات کے غلط استعمال کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف رشوت یا مالی بدعنوانی تک محدود نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق وہ اس سے کئی بڑے آئینی خطرات دیکھ رہے تھے۔ وہ کیا تھے؟ پہلا اور سب سے بڑا خطرہ تھا عوامی اعتماد کا خاتمہ، جب سرکاری عہدہ خدمت کے بجائے ایک ذاتی استحقاق اور طاقت کا ذریعہ بن جائے، ہے نا؟ بالکل، تو عوام اور ریاست کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ حکومت کو اپنا نہیں بلکہ ایک قابض قوت سمجھنے لگتے ہیں۔ اور یہ چیز تو کسی بھی ریاست کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یعنی عوام یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ تو آج بھی بہت سی ریاستوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ دوسرا بڑا خطرہ تھا طاقتور کا سزا سے بچ جانا، یعنی قانون صرف کمزور پر لاگو ہو اور طاقتور اپنے عہدے اور اثر و رسوخ کے پیچھے چھپ کر ہر غلط کام سے بچ نکلے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو انصاف کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا خطرہ اسی سے جڑا ہوا ہے، امتیازی انصاف۔ جب ایک ہی جرم پر کمزور کو سخت سزا ملے اور طاقتور کو چھوڑ دیا جائے تو معاشرے میں انصاف پر سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ اور ان سب کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ ریاستی ساخت کی مکمل تباہی۔ عوام پورے طرز حکومت کو ہی مسترد کر دیتے ہیں۔ اور یہیں پر ہمارے ذرائع کا وہ کلیدی جملہ آتا ہے جو میرے خیال میں آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے۔ اچھی نیتیں کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتی، ادارے کرتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک انقلابی سوچ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چاہے حکمران اور افسران کتنے ہی نیک نیت کیوں نہ ہوں، انسانی فطرت اور اختیار کی اپنی ایک منطق ہوتی ہے۔ بغیر کسی بیرونی نگرانی کے اس میں خرابی پیدا ہونے کا امکان ہمیشہ رہتا ہے۔ تو نظام کو شخصیات کے بھروسے پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نہیں چھوڑا جا سکتا، اسے اداروں کی مضبوطی پر استوار کرنا ہوگا جو ہر ایک کو، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جوابدہ بنا سکے۔ تو یہ تو مسئلہ تھا۔ اب آتے ہیں اس کے حل پر، جو میرے خیال میں اس پوری تحقیق کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مکمل طور پر آزاد اور خود مختار احتسابی محکمہ قائم کیا۔ جی، اور اس محکمے کی سربراہی کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ یہ انتخاب خود اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ اہم۔
ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت محمد بن مسلمہ اپنی دیانت، غیر جانبداری اور سختی کے لیے مشہور تھے۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جن پر نہ کوئی دباؤ ڈال سکتا تھا اور نہ ہی کوئی لالچ دے سکتا تھا۔ تو ان کا انتخاب اس بات کا واضح پیغام تھا کہ یہ ادارہ کوئی نمائشی ادارہ نہیں ہوگا۔ بالکل، بلکہ اس کے پاس حقیقی اختیارات ہوں گے اور یہ ان اختیارات کو استعمال کرنے سے ہچکچائے گا نہیں۔ تو اس محکمے کی ساخت کیسی تھی؟ مطلب کیا چیز اسے اتنا طاقتور اور مؤثر بناتی تھی؟ جی، اس کی 4 بنیادی خصوصیات تھیں۔ پہلی اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ محکمہ براہ راست خلیفہ کو جواب دہ تھا۔ اچھا، تو کسی صوبائی گورنر یا فوجی کمانڈر کا اس پر کوئی اختیار نہیں تھا؟ کوئی اختیار نہیں تھا۔ یہ اسے مقامی اثر و رسوخ سے مکمل طور پر آزاد کرتا تھا۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اسے ریاست کے ہر عہدیدار بشمول سب سے طاقتور گورنروں اور فاتح جرنیلوں تک کی تفتیش کا مکمل اختیار حاصل تھا۔ یعنی کوئی بھی اس کی پہنچ سے باہر نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں۔ تیسرا، اس کے پاس کسی بھی عہدیدار کو طلب کرنے، ان کے مالی معاملات کا آڈٹ کرنے اور تادیبی کارروائی کی سفارش کرنے کا پورا اختیار تھا۔ اور چوتھا یہ کہ یہ صوبائی انتظامیہ سے مکمل طور پر آزاد تھا تاکہ تحقیقات میں کوئی مداخلت نہ ہو سکے۔ اگر ہم اسے جدید سیاسیات کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا ہم اسے افقی احتساب یا ہاریزونٹل اکاؤنٹیبلٹی کہہ سکتے ہیں؟ یہ اس کی بہترین تعریف ہے۔ افقی احتساب کا مطلب ہی یہی ہے کہ ریاست کے ادارے ایک دوسرے کی نگرانی کریں، یعنی اختیار کو صرف اوپر سے نیچے نہیں دیکھا جا رہا بلکہ برابر کی سطح پر بھی ایک دوسرے کو جواب دہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ صرف ایک مشاورتی کمیٹی نہیں تھی جسے صرف رپورٹ پیش کرنی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، اسے حقیقی آئینی اختیارات حاصل تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ احتساب اب خلیفہ کا ذاتی فیصلہ نہیں رہا بلکہ ریاست کی ایک آئینی ذمہ داری بن گیا تھا۔ یہ نظام کو خودکار اور پائیدار بنانے کی کوشش تھی۔ بالکل۔ ذرائع پڑھتے ہوئے جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ اس محکمے کے کام کرنے کے طریقے تھے۔ یہ طریقے اتنے جدید ہیں کہ آج بھی دنیا بھر میں انسداد بدعنوانی کے ادارے انہی اصولوں پر کام کر رہے ہیں۔ جی، اور ان میں سے پہلا تھا اثاثوں کا اعلان، یعنی ایسٹ ڈکلریشنز۔ یہ کیسے کام کرتا تھا؟ طریقہ کار بہت سادہ لیکن مؤثر تھا۔ جب کسی شخص کو کسی اہم عہدے جیسے گورنری پر مقرر کیا جاتا تو اسے اپنی تمام دولت اور اثاثوں کی ایک تفصیلی فہرست جمع کروانی ہوتی تھی۔ اور یہ فہرست سرکاری ریکارڈ کا حصہ بن جاتی تھی۔ جی، اور جب وہ عہدے سے ہٹایا جاتا یا اس کا تبادلہ ہوتا تو اس کے اثاثوں کی دوبارہ جانچ کی جاتی تھی۔ اور یہاں پر وہ انقلابی تبدیلی آتی ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اگر اس دوران اس کی دولت میں غیر معمولی اضافہ پایا جاتا جس کی وہ کوئی معقول وضاحت نہ دے پاتا تو اس کے خلاف فوری تحقیقات شروع ہو جاتی۔ اس ایک اقدام نے ثبوت کا بوجھ، جسے برڈن آف پروف کہتے ہیں، مکمل طور پر الٹ دیا۔ مطلب اب عوام کو کسی افسر کی بدعنوانی ثابت نہیں کرنی پڑتی تھی بلکہ افسر کو اپنی دولت میں اضافے کی قانونی حیثیت ثابت کرنی پڑتی تھی۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی اور قانونی تبدیلی تھی۔ اس نے ہر عہدیدار کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ اس کے تمام مالی معاملات ریاست کی نظر میں ہیں۔ اس سے بدعنوانی کرنا نہ صرف مشکل ہو گیا بلکہ اس کے پکڑے جانے کا خوف بھی بہت بڑھ گیا۔ اس نے شفافیت کا ایک ایسا معیار قائم کیا جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی تھی۔ اور پھر وہ دوسرا طریقہ تھا جو آج بھی بہت سی حکومتیں ٹھیک سے نہیں کر پاتی، عوام کو براہ راست شکایت کا حق دینا۔ بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ریاست کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ایک عام شہری بغیر کسی خوف یا کسی مقامی افسر کی مداخلت کے براہ راست مدینہ میں اپنی شکایت درج کرا سکے۔ میں نے پڑھا کہ حج کے موقع پر تمام گورنروں کو بلایا جاتا تھا اور عوام کے سامنے ان سے پوچھا جاتا تھا۔ جی، ان سے سوال کیا جاتا کہ کیا کسی کو ان سے کوئی شکایت ہے؟ شکایات کی رازداری کا خیال رکھا جاتا تھا اور ان پر محمد بن مسلمہ کی سربراہی میں فوری اور فیصلہ کن کارروائی ہوتی تھی۔ یہ صرف ایک رسمی کارروائی نہیں تھی۔ تو اگر ہم ان دونوں طریقوں کو ملا کر دیکھیں، ایک طرف اثاثوں کی شفافیت اور دوسری طرف عوامی شکایات، تو یہ تو ایک مکمل نظام بن جاتا ہے۔ جی، اور یہیں پر عمودی احتساب یعنی ورٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کا تصور آتا ہے، عوام سے ریاست تک کا احتساب۔
اور یہ افقی احتساب کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ بالکل، جب ریاست کے ادارے بھی ایک دوسرے پر نظر رکھیں اور عوام بھی ریاست کو جوابدہ بنا سکیں تو ایک ایسا مضبوط ڈھانچہ بنتا ہے جہاں اختیارات کا ناجائز استعمال انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ طریقے تھے، ہے نا؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ اعلانیہ دورے اور اچانک چھاپے یعنی سرپرائز آڈٹس بھی اس نظام کا حصہ تھے۔ اس کا ایک نفسیاتی اثر بھی تھا۔ ہر عہدیدار جانتا تھا کہ اس کا کسی بھی وقت کسی بھی لمحے حساب ہو سکتا ہے۔ اس پورے نظام کا شاید سب سے انقلابی اصول یہ تھا کہ کوئی بھی عہدہ تفتیش سے بالاتر نہیں تھا۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا بلکہ اس پر سختی سے عمل کیا گیا تھا۔ جی، بڑے بڑے گورنر، مشہور جرنیل اور یہاں تک کہ جلیل القدر صحابہ کرام بھی جب ان کے خلاف کوئی سنجیدہ شکایت آتی تو انہیں تحقیقات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تصور واضح کر دیا کہ عہدہ ذمہ داری کو بڑھاتا ہے، استثناء کو نہیں۔ جی، اور یہ کہ عزت اور مرتبہ احتساب کو کم نہیں کرتا بلکہ اسے مزید بڑھا دیتا ہے۔ اس ایک اصول نے حکمرانی میں مقدس گائے یعنی سیکرڈ کاؤز کے تصور کو ختم کر دیا۔ پیغام صاف تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس قدر سختی سے افسران میں خوف اور بدلی نہیں پھیلتی تھی؟ مطلب کیا اس سے ان کے فیصلے کرنے کی صلاحیت متاثر نہیں ہوتی تھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہمیں نظام کے دوسرے حصے میں ملتا ہے۔ اس سختی کو منصفانہ کارروائی یعنی ڈیو پروسیس کے اصول کے ساتھ متوازن رکھا گیا تھا۔ اچھا، تو یہ احتساب انتقامی کارروائی نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ مخالفین کو نشانہ بنانے کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ ایک منظم اور منصفانہ عمل تھا۔ سب سے پہلے الزامات کی اچھی طرح تصدیق کی جاتی تھی، صرف سنی سنائی باتوں پر کارروائی نہیں ہوتی تھی۔ اور ملزم کو صفائی کا موقع دیا جاتا تھا؟ پورا موقع دیا جاتا تھا، اسے مدینہ طلب کیا جاتا تاکہ وہ براہ راست اپنا دفاع کر سکے۔ پھر دونوں طرف کے ثبوتوں کا غیر جانبداری سے جائزہ لیا جاتا تھا۔ اور سزا کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کیا اس کا مقصد مثال قائم کرنا تھا؟ سزا کا مقصد اصلاحی انصاف یعنی کریکٹو جسٹس تھا، انتقام لینا۔ ہدف فرد کو تباہ کرنا نہیں بلکہ ادارے کی اصلاح کرنا اور عوامی حق کو بحال کرنا تھا۔ تو سزائیں کیسی ہوتی تھیں؟ نتائج میں تنبیہ، عوامی فنڈز کی واپسی یا ناجائز دولت کی ضبطی اور سنگین معاملات میں عہدے سے برطرفی جیسی سزائیں شامل تھیں۔ اس منصفانہ عمل کی وجہ سے احتساب کے نظام نے قانونی حیثیت حاصل کی، بجائے اس کے کہ وہ افسران کو خوفزدہ کرنے کا ایک آلہ بن جاتا۔ جی، افسران کو یہ معلوم تھا کہ اگر وہ ایماندار ہیں تو انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم 7ویں صدی کے اس نظام کا موازنہ آج کی جدید حکمرانی سے کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ بالکل، آج ہم جن اداروں کو جدید جمہوریت کی بنیاد سمجھتے ہیں جیسے آڈیٹرز جنرل، محتسب اور انسداد بدعنوانی کمیشن، ان سب کی روح اور بنیادی اصول ہمیں اس نظام میں نظر آتے ہیں۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ جدید دور کی بیوروکریسی، کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی کے بغیر کر دکھایا۔ صرف اسلامی آئینی اخلاقیات کی رہنمائی اور مضبوط سیاسی ارادے کی بنیاد پر انہوں نے اصولوں پر توجہ دی، نہ کہ صرف خالی ڈھانچوں پر۔ آج کے دور میں بہت سی ریاستوں کے مسائل کو دیکھیں تو ہمارے پاس بظاہر آزاد ادارے ہیں لیکن وہ اکثر سیاسی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی، اور طاقتوروں کے لیے استثناء آج بھی ایک حقیقت ہے۔ سچ بولنے والے کو تحفظ کے بجائے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس تاریخی ماڈل سے آج کے دور کے لیے کیا کلیدی اسباق حاصل کیے جا سکتے ہیں اگر آپ کو انہیں چند نکات میں بیان کرنا ہو؟ میرے خیال میں 4 اسباق بہت واضح ہیں۔ پہلا، احتساب کا ادارہ سیاسی دباؤ سے مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ اس کی وفاداری صرف آئین اور قانون سے ہونی چاہیے، حکومت وقت سے نہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، اثاثوں کی شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ اچھی حکمرانی کی بنیاد ہے۔ بالکل، جب تک عوامی عہدیداروں کے مالی معاملات عوام کے سامنے نہیں ہوں گے، بدعنوانی کے دروازے بند نہیں ہو سکتے۔ تیسرا، شہریوں کو شکایت درج کروانے کے لیے ایک محفوظ، قابل رسائی اور قابل اعتماد راستہ ملنا چاہیے۔ اور چوتھا، اور شاید سب سے اہم سبق، حقیقی احتساب اختیار کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اسے مضبوط کرتا ہے۔
جب عوام کو یقین ہوتا ہے کہ نظام منصفانہ ہے اور ہر کوئی جواب دہ ہے تو وہ ریاست پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ جس سے ریاست کی قانونی حیثیت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی اور اسی نقطے پر ہمارے ذرائع ایک بہت ہی طاقتور جملے کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ سب سے مضبوط ریاست وہ ہے جو خود کو جانچنے کی ہمت رکھتی ہے۔ یہ احتسابی نظام شخصیات پر عدم اعتماد کی وجہ سے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ یہ اس یقین کی علامت تھا کہ قانون شخصیات سے بالاتر ہے۔ یہ شخصیات پر قانون کی بالادستی پر اعتماد کی ایک عظیم مثال تھی۔ بالکل، اور یہ ہمیں آج کے لیے ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے جو ہمارے ذرائع کی روشنی میں ابھرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم آج احتساب کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری توجہ اکثر کسی ایک فرد کو پکڑنے اور اسے سزا دینے پر ہوتی ہے، لیکن کیا اصل مسئلہ وہ ایک فرد ہوتا ہے یا وہ نظام جس نے اسے خرابی کرنے کا موقع دیا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماڈل دوسرے پہلو کو، یعنی نظام کی اصلاح کو ترجیح دیتا نظر آتا ہے۔ یہ پائیدار اور قابل اعتماد ادارے بنانے کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اور یہیں سے ہماری اگلی گفتگو کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ذرائع میں اشارہ دیا گیا ہے، ہم حکمرانی کے ایک اور اہم ستون پر بات کریں گے، عدلیہ کی آزادی۔ یعنی قاضی کو انتظامیہ کے اختیار سے مکمل طور پر الگ کرنے کا انقلابی قدم۔ اس پر مزید بات ہوگی اگلی بار۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔